بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی حقائق کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ بلوچستان میں ایک ٹرین کو یرغمال بنا کے اس مسافروں کو قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ بولان میں ایک 8 نمبر ٹنل کے قریب پیش آیا، جہاں دہشت گردوں نے ٹرین کو روک کر اس پہ حملہ کیا، اور یہ واقعہ صبح پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے، ابھی تک کی اطلاع جو آئی ہے اس کے مطابق یہ ٹرین صبح 9 بجے روانہ ہوئی تھی پشاور کے لیے، اور اس میں ریلوے حکام نے جو کنفرم کیا اس کے مطابق 9 بوگیوں میں 500 افراد سوار تھے۔ بولان میں گڈی لار اور پیرو کنری کے قریب یہ ایک ٹنل ہے، ٹنل نمبر 8 نمبر ٹنل سے کہتے ہیں، اس کے قریب کے ہی دہشت گردوں نے پہلے دھماکے سے ٹرین کی پٹری کو اڑایا، اس کے بعد ٹرین پہ فائرنگ کی ہے، جس سے موقع پر ڈرائیور زخمی ہو گیا تھا، جو بعد میں چل بسا۔ اس کے علاوہ جو مختلف میڈیا کی تک اطلاعات آئی ہیں اور کنفرم کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے کہ خاص کر ریلوے حکام جو کوئٹہ کے ریلوے حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایک ڈرائیور اور چند سیکورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے، اور ان کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے، اور سیکورٹی فورسز کا آپریشن ابھی جاری ہے۔ اور اب تک جو اطلاعات سامنے آئی ہے اس میں یرغمالیوں میں سے 80 کو رہا کر دیا ہے دہشت گردوں نے، اور ان 80 کو جن کو رہا کیا گیا ہے ان کا تعلق بلوچستان سے بتایا جاتا ہے، اور ان کو قریبی کسی اسٹیشن تک پہنچا دیا گیا، جو وہ اب واپس کوئٹہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ ان میں 43 مرد ہیں، 26 خواتین ہیں، اور باقی بچے ہیں۔ وہ ان کو چھوڑ دیا ہے، لیکن باقی یرغمالیوں کے بارے میں ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے۔ اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد ہند کے مطابق فائرنگ کے واقعہ پیش آنے کے بعد سبی اور کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، اور سیکورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئی ہیں، آپریشن کر رہی ہیں۔ اور ابھی تک چونکہ وہاں نیٹ ورک بھی بند ہے، یہ موبائل نیٹ ورک بھی نہیں چل رہا، اور وہاں چونکہ بہت دور ہے، یہ مین سڑک سے 24 کلومیٹر دور ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو رابطہ کسی کا بھی نہیں ہو رہا، جو رابطوں کے فقدان کی وجہ سے بر وقت اطلاع نہیں پہنچ رہی۔ لیکن میڈیا سے مختلف شاہدین اور خاص کر وہاں سے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کے ذریعے جب خبر پہنچتی ہے، جج کا کبھی کسی سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ اپڈیٹ دیتا ہے۔ بی بی سی، الجزیرہ اور مختلف غیر ملکی اداروں نے بھی ان کو رپورٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ کچھ سیکورٹی اہلکار شہید کیے گئے ہیں، جن پہ ڈرائیور بھی شامل ہے۔ ڈرائیور تو شروع میں جب پہلے ہی روکا تھا اسی وقت ڈرائیور شہید ہو گیا تھا، اور اس میں کچھ مسافروں کے بھی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، جبکہ ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس کی متضاد اطلاعات آ رہی ہے۔ ابھی کوئی کنفرم کوئی تعداد کنفرم نہیں ہو سکی، کیونکہ اب رات کے اندھیرے میں جہاں ایک طرف دہشت گردی کے واقعے کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، وہاں دوسری طرف وہاں رسائی بھی ممکن نہیں ہے۔ جہاں سبی سے ایمبولینسز بھیج دی گئی ہیں، ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق سبی سے ایمبولینس سے روانہ کر دی گئی ہے جائے وقوع کی طرف، جبکہ کوئٹہ سے سبی کی طرف ہیلی کاپٹر کی پروازیں بھی جاری ہے، جو ظاہر ہے اسی زخمیوں یا شہداء کو لے جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو دوسری طرف الجزیرہ کے مطابق BLA نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور کچھ خبر دی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنا کے کچھ تو ٹرین میں ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو یرغمال بنا کے وہ ساتھ بھی لے گئے۔ تو اب جو باہر نکلے ہیں ان کے عینی شاہدین نے بتایا ہے، ایک شخص جس کا والد پہنچا تھا ابھی وہاں قریبی اسٹیشن تک، جیسے 80 بندے چھوڑے گئے ان میں سے، تو اس نے یہ بتایا کہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے ٹرین کے اندر عملے اور مسافروں کو گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ان کو بالکل ہلنے نہیں دے رہے۔ اور دوسرا ایسا ہے، یہاں پہاڑی ایریا ہے، یہ مچھ کی پہاڑیوں کا علاقہ ہے، بولان اور مچھ، تو اس ایریا میں یہ اٹیک ہوا ہے جہاں عموماً یہاں عام طرح نہیں ہوتی، اور یہ دور افتادہ علاقہ ہے، تو اس لیے یہاں رسائی نہیں ہوتی۔ گرچہ یہ واقعہ دن کو پیش آ گیا تھا، لیکن چونکہ بدستور یرغمال بنائے رکھے تھا ان سارے مسافروں کو دہشت گردوں نے، اس لیے
ان تک رسائی نہیں ہو سکی تھی، لیکن جب شام ہونے لگی تو اس دوران سیکورٹی فورسز نے بھی ان کو چھڑانے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ دہشت گردوں نے بھی بعض یرغمالیوں کو شہید کیا ہے۔ اور یہ ابھی تک جو سامنے آئی اطلاعات اس کے مطابق وہاں ٹرین کے اندر فائرنگ کی بھی اطلاعات ہے، فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ اس فائرنگ کے حوالے سے ترجمان بلوچستان حکومت شاہد ہند نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے، جس کے بعد اسپتالوں میں یہ ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ دوسری طرف کوئٹہ اور سبی کے ریلوے اسٹیشنز پر ریلوے کی طرف سے کچھ ایمرجنسی سینٹر قائم کیے گئے، لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے، کیونکہ خود کوئٹہ میں یا ادھر کہیں بھی رابطے نہیں ہو سکے۔ میڈیا اور سیکورٹی فورسز کے کسی حد تک رابطے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں انہی کے تھرو ابھی تک سامنے آ رہی ہے، اور اس حوالے سے خاص کر الجزیرہ اور BBC کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات اکثر پیش آتے رہے ہیں، اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ ریلوے کے کچھ سیکورٹی فورس والے اور کچھ جو چھٹیوں پہ آ رہے تھے، چونکہ عید بھی قریب آ رہی ہے، کچھ لوگ چھٹیوں پہ بھی آ رہے تھے، اور ریلوے کی اپنی پولیس موجود ہوتی ہے ٹرین میں، لیکن ایسے موقع پہ جب دہشت گرد حملہ ہو جائے، اور خاص کر جب ایسے علاقے میں ٹنل میں یا ٹنل کے قریب اس طرح کا اٹیک کیا جائے، تو وہ بے بس ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں آمنے سامنے تو ہوتا کوئی نہیں ہے۔ ایک دم انہوں نے سب پہ یرغمال بنا لیا سب کو، اور ان کی پہلی فائرنگ سے ہی کچھ دہشت سی ہو گئی، اور ظاہر آگے ٹرین بھی نہیں چل سکتی، پہاڑی علاقہ ہے، اور بے بس ہو گئے، اور بڑی دور دور تک شاید کے مطابق لوگوں کی شور و آوازیں بھی آ رہی تھی، اور ابھی تک فائرنگ کے بعد خوف و ہراس ہے، ایک کشیدگی ہے، بڑا ماحول جو ہے بڑا کبناک ماحول بنا ہے، بڑا ہولناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بعد ابھی تک امدادی کارروائیاں جہاں تک ممکن ہے وہ جاری ہے، جبکہ سیکورٹی فورسز کا آپریشن بھی جاری ہے، تاکہ ان یرغمالیوں میں سے زیادہ کو بچایا جا سکے، ان سے نکالا جا سکے، جبکہ دہشت گردوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ آخری اطلاع تک وہ جو پتہ چلا تھا کہ 10 اموات کی تصدیق ہوئی تھی، جبکہ 80 افراد کو جو مسافر تھے ان یرغمالیوں کو دہشت گردوں نے رہا کیا تھا، اور جن کے بارے میں BBC کی رپورٹ ہے کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیادہ تر جو یرغمال بنائے گئے میڈیا رپورٹس کی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق وہ پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں، اور اس میں کچھ جو واپس آ رہے تھے کوئٹہ سے، اور اس میں پنجاب کے لوگ بھی زیادہ سوار تھے۔ میڈیا کے مختلف ذرائع جو ریلوے کو کوٹ کرتے ہیں، تو ریلوے حکام کی طرف سے ہی تصدیق کی جاتی ہے 400 یا 500 کی، لیکن اب تک جو سامنے اعداد و شمار ہے اس کے مطابق کم از کم 400 سے لوگ زیادہ ہیں جو وہاں ہیں، اور اللہ پاک ان کی مدد کرے۔ وہ بہت برے وقت سے گزرے ہیں، اور خاص کر دہشت گردوں نے مسافروں کو، معصوم لوگوں کو، بے گناہ شہریوں کو ہدف بنایا ہے۔ تو ابھی تک تو یہی صورتحال ہے۔ اب تازہ ترین صورتحال کے لیے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔